الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے گز پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا ہدیان شکر بازدورن پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عباد الجد والکرم وآلہ الکرام جبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے. پہلے اللہ نے غیروں کا ذکر فرمایا. وہ اپنے معبودوں کو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا. رب فرماتا ہے اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کہ مومنین کے سامنے مومنین کے لیے اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور یہ اللہ کا بڑا احسان اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اہل ایمان میں سے پیدا فرمایا. یہ اس کا کرم ہے. اس کی بہت سی نعمتیں ہیں کہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ نعمت اللہ لا تعدوها ولا تحصوها. نہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے ہو. اللہ کی نعمت اتنی کہ ہم گن نہیں سکتے اور گننے کی ہماری حیثیت بھی نہیں. اتنی نعمتیں ہیں. لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے اللہ نے ہمیں اہل ایمان میں پیدا کیا. انسان پیدا کیا یہ بھی نعمت ہے. لیکن صرف انسان ہوتے تو خیر تھا. ایک نعمت کے انسان جانور نہیں پیدا کیے یہ ایک نعمت تھی. لیکن مومن بنایا یہ اس سے بڑھ کر نعمت. اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ایک تو انسان پھر اوپر سے مومن پھر اس پر یہ کہ امت مصطفیٰ کا مومن. کوئی عام مومن نہیں. ایسا مومن کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم لوگوں کے لیے لوگوں کے درمیان سے جو پیدا کیے گئے نکالے گئے ان میں سب سے بہترین امت تم ہو. اور کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو. ہماری یہ اسپیشلٹی ہے. یہ ہماری خصوصیت امت مصطفیٰ کی کہ وہ نیکیوں کا حکم بھی دیتی ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے. تو یہ کام جب تک چلتا رہے گا ہماری افضلیت برقرار رہے گی. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے شامت اعمال کی بنیاد پر اپنے گناہوں کی بنیاد پر ہم نے اپنا وہ وقار اپنی وہ شان و شوکت گم کر دی جو کبھی ماضی میں تھی. پرانے زمانے میں جو ہماری شان و شوکت جو ہماری عزت و عظمت تھی وہ ہم نے پامال کر دی. ہم نے گم کر دی. آج وہ شان و شوکت وہ عزت و عظمت نہیں. لیکن بہرحال اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم سچے مومن بن جاؤ اللہ تم ہی کو بلند و بالا فرما دے گا. تم ہی بلند و بالا رہو گے اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ. ہم نے اسی ایمانی رشتے کو کمزور کر دیا تو آج ہم کہیں کے نہیں رہے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں مومن بنایا. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اللہ نے یہ سند اور ضمانت قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو پتہ ہے آپ کو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, ہمارا کردار, ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ جب بات اللہ کی آ جائے
تو ہم ساری دنیا کو چھوڑ دیں. جب بات اللہ کی آ جائے تو ہم ساری دنیا چھوڑ سکتے ہوں تو پھر یہ ہماری محبت کامل محبت ہوگی. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہے نا. ویسے تو ہر کسی مومن کا دعویٰ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی, ایک یعنی کہ اللہ کی ولیہ تھی, نیک بندی تھی اللہ کی. وہ دعا کرتی ہیں, اور دعا کیا کرتی ہیں؟ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں اس محبت کے وسیلے سے جو تجھے مجھ سے ہے. اے اللہ میں اس محبت کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتی ہوں, اس محبت کے صدقے تجھ سے دعا کرتی ہوں جو تجھے مجھ سے ہیں. تو جو ان کے شوہر تھے یا جو بھی تھے دوسرے بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا دعا ہوئی کہ اللہ میں اس محبت کے وسیلے سے دعا جو تجھے مجھ سے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. یوں کہو کہ جو مجھے تجھ سے ہیں اس محبت کے وسیلے سے, کہنا اللہ کو جو مجھ سے ہیں اس محبت کے وسیلے سے. کہ بندے کو پتہ ہی کیسے چلے کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بندے کو کیسے پتا؟ بھئی وہ تو حضور کا زمانہ تھا, وحی الہی آتی تھی تو پتا چلتا تھا کہ کون مومن کون منافق, کس سے اللہ اور رسول محبت کریں کس سے نہیں کرتے. وہ تو تب کی بات تھی نا. اب کسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے کرتا ہے؟ ہاں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ ہم سے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو پتا ہی نہیں. تو یوں دعا مت کرو کہ اللہ کی جو اللہ کی مجھ سے محبت ہے اس کے وجہ, یوں دعا کرو کہ اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اس محبت کے صدقے دعا کرتی ہوں. انہوں نے کہا نا بات تو اب بھی وہی ہے, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اس محبت کے وسیلے سے جو اللہ کو مجھ سے ہے. تو بزرگ نے اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ کہتے تہجد میں اٹھ جاتی ہوں. کیسے؟ تہجد کے لیے میں اٹھ جاتی ہوں, اللہ کے لیے راتوں میں عبادت میں اللہ مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں اس کے لیے عبادت کروں, اور میں تہجد میں اٹھ جاتی ہوں. کہتے اسے محبت ہے تبھی تو اٹھاتا ہے, اسے محبت ہے تبھی تو اٹھاتا ہے. یہ اللہ کی اس ولیہ کا یہ قول کتنا پیارا قول کہ انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے معیار دے دیا, پوری امت کے لیے ایک میزان اور ترازو دے دیا. اگر تمہیں جانچنا پرکھنا ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا, اللہ کو تم سے محبت ہے یا نہیں, اگر یہ جانچنا ہے تو اپنے اعمال دیکھ. اگر تو 5 وقت نماز پڑھنے پہنچ جاتا ہے سمجھ اللہ تجھے محبت کرتا ہے. اگر تو 5 وقت کا نمازی ہے تو سمجھ کہ اللہ تجھ سے کتنی کرتا وہ نہیں پتا, لیکن کرتا ہے, تھوڑی صحیح لیکن کرتا ہے. اگر 5 وقت پڑھتا ہے تو مطلب اتنی محبت کرتا ہے کہ تجھے 5 وقت کا نمازی بنا دیا. دیکھ انہیں جنہیں نماز اور سجدے کی توفیق نہیں ملتی, نمازوں کی توفیق نہیں, سجدوں کی توفیق نہیں, تو شکر ادا کر کے اللہ تجھ سے اتنی تو محبت کرتا ہے کہ تجھے 5 وقت مسجد پہنچا دیتا ہے. اگر کوئی تہجد کے لیے اٹھے تو سمجھو کہ وہ 5 وقت کے نمازیوں سے تھوڑی زیادہ محبت مجھ سے, کہ 5 کے علاوہ تہجد میں بھی میرا رب مجھے اٹھا دیتا ہے. کہتے اور کوئی اشراق چاشت پڑھتا ہو, اوابین پڑھتا ہو تو سمجھے کہ اللہ وہ تہجد اور 5 وقت والے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, کہ صرف تہجد اور 5 وقت نہیں, مجھے تو اشراق چاشت اور اوابین کی نمازوں کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کی محبت کا معیار, یہ جانچ اور پرکھ ہے اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ معیار ہے. ایک صحابیہ تھی, ان کا نکاح ہوا ایک صحابی سے, اور صحابی بڑے مالدار تھے, عیش آرام کی زندگی تھی, بڑے مالدار تھے, کوئی کمی نہیں. اور ان کے ہاں ان کی شادی ہوئی اور یہ بھی تھی بڑی خوبصورت, تو نکاح ہو گیا. دونوں میاں بیوی بڑی یعنی کہ خوش اخلاقی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور بیوی بھی بڑی نیک, صحابی بھی بڑے نیک, یعنی کہ صحابیہ دونوں نیک بھی ہیں. بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے, رب کی عبادت بھی کرتی ہے, اور شوہر بھی بڑے نیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھے سے زندگی گزر رہی ہے. ایک رات
شوہر نے بیوی سے کہا کہ بیوی ذرا پانی پلاؤ، پانی لے آؤ. تو بیوی گئی پانی لینے، تب تک ان کی آنکھ لگ گئی. صحابی سو گئے، آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو بیوی آ کر پانی لے کر کھڑی ہے کہ میرے شوہر کی آنکھ کبھی بھی واپس کھل سکتی ہے، انہیں لگی ہے پیاس، اگر اٹھاؤں تو نیند خراب ہوتی ہے، اگر اٹھاؤں تو نیند خراب ہوگی، اور اگر نہیں اٹھاتی اور پانی رکھ کر سو جاتی ہوں اور اچانک دوبارہ آنکھ کھلی اور پیاس لگی ہے تو پھر پانی نہیں ملے گا، پھر دوبارہ ان کو تکلیف ہوگی. تو پانی لے کر کھڑی رہی. صبح ان کی آنکھ جب بھی کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے. بڑے خوش ہوئے کہ بیوی میں تجھ سے بڑا خوش، تجھ سے بڑا راضی، تو میری رضا کے لیے، میری خوشی کے لیے پانی لے کر کھڑی ہے، نیند بھی خراب نہ کی اور پانی رکھ کر سو بھی نہیں گئی. آج کل کی ہوگی تو آئے گی، دیکھا سو گیا تو پانی رکھ کر سویا، پینا ہوگا تو اٹھ کر پیے گا. یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے نا. ہاں لیکن یہ بیوی کھڑی ہے. اچھا نیند سے بیدار بھی نہیں کیا کہ نیند خراب ہوگی. اچھا ایک اصول اور قاعدہ بھی ہے ڈاکٹروں کا، جو ہمیں ڈاکٹر بھی نہیں بتاتے اور ہم بھی نہیں جانتے، اور وہ یہ کہ اگر مریض سو گیا ہو نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح ایک دوا پینی ہے، دوپہر شام 3 ٹائم پینی ہے. اب صبح کی دوا یا دوپہر کی دوا پینی تھی، وقت تھا، لیکن بندہ مریض سو گیا تو اسے اٹھاتے ہیں، اے بھائی اٹھ جا، پہلے دوا پی پھر سو. نہیں، مریض سو جائے تو اٹھا کر دوا نہیں پلانی چاہیے، ورنہ وہ کوئی فائدہ نہیں، یا تو فائدہ نہیں ہوگا یا نقصان ہوگا. وہ جب بیدار ہو تب اسے دوا پلاؤ. یہ ہیں دوا کے بینیفٹس. یعنی دوا تب کام کرے گی اچھے سے، ویسے بھی کام کرتے لیکن اچھے سے کام کرے گی کہ جب اسے مریض بیدار ہو تب پلایا جائے، نہ کہ نیند سے اٹھا کر پلایا جائے. تو بہرحال اب بیوی نے سونے دیا، اور یہ بھی کہتے ہیں انتظار. اب کہا میں تجھ سے خوش ہو گیا، بڑا راضی ہوا، تو بڑی نیک ہے، میری بڑی خدمت کرتی ہے، مانگ، تو جو مانگے گی آج میں تجھے دے دوں گا، جو مانگے گی دوں گا. انہوں نے کہا دیکھو کہہ رہے ہو جو مانگے گی دے دوں گا، بات سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں، اتنا خوش ہوں آج تجھ سے، تو جو کہے گی میں تجھے دوں گا. تو کہا ٹھیک ہے پھر مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو. تو شوہر پریشان، اتنی نیک صورت، نیک سیرت، اتنی خدمت گزار بیوی، وہ کہہ رہے مانگ رہی ہے طلاق. بات یعنی کہ قول وعدہ کر لیا کہ جو مانگے گی دے دوں گا. تو کہا کہ مجھے طلاق چاہیے. کہا کیوں؟ مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی؟ کہا نہ. میں نے تجھے ستایا؟ کہا نہ. کوئی کمی؟ کہتا کوئی نہیں. میں پسند نہیں؟ کہتا ایسا بھی نہیں. مجھ سے محبت نہیں؟ کہتے ایسا بھی نہیں. محبت بھی ہے، آپ پسند بھی ہو، آپ نے بہت اچھے سے رکھا بھی ہے، مجھے کوئی تکلیف ہونے بھی نہیں دی، لیکن چاہیے طلاق. وہ کہتے ہیں تعجب کی بات ہے، عجیب عورت ہے نا. تو کہتے ایک کام کر، یعنی اگر بھائی ہوتا نا کہ اگر پہلے سے ناپسند ہوتے، طلاق ہی چاہیے ہوتی تو خدمت ہی کیوں کرتی. لیکن خدمت گزار تھی اور بڑے پیار سے دونوں رہ رہے تھے، اور ایک دن یہ مانگ رہی ہے طلاق، وہ بھی خوشی کے حال میں. انہوں نے کہا کہ میں خوش تجھ سے، مانگ جو مانگتی ہو. مانگ لی طلاق. تو انہوں نے سوچا ایک کام کر، ابھی رہنے دے، صبح ہوگی ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور سے یہ بات پیش کریں گے، پھر تجھے چاہیے تو لے لینا. کہا ٹھیک ہے. کہتے رات دونوں سو گئے. صبح ہوئی، دونوں صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی. تو بیوی کہتی چلو چلو جلدی چلو جلدی چلو، طلاق لینی ہے بھائی، طلاق لینی ہے. کہا جلدی چلو. کہاں بھائی چل. تو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد نکل رہے. اب جب جا رہے ہیں، کہتے ہیں راستے میں ٹھوکر لگی، شوہر کو گرے اور ان کے چوٹ آئی ہے نا، خون بہہ گیا، نکل گیا خون، زخمی ہو گئے. تو بیوی کہتی چلو چلو واپس گھر چلو چلو. تو کہا کیوں، حضور کے پاس نہیں جانا؟ کہا نہیں، ہو گیا معاملہ، ہو گیا، چلو واپس چلو. واپس گھر آ گئے. تو کہتے بھائی اللہ کی بندی بتا تو صحیح ماجرا کیا. رات میں طلاق مانگ رہی تھی، میں نے پوچھا کوئی تکلیف کوئی پریشان، کچھ نہیں بتایا، اور اب آدھے راستے سے واپس کہ چلو اب گھر ساتھ میں مل کر رہیں گے. وجہ کیا؟ کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں، آپ نے بھی کچھ دن پہلے مجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنائی تھی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ جس بندے سے محبت فرماتا ہے اس پر مصیبتیں ایسی آتی ہے جیسے اوپر چٹان سے پانی ڈھلان میں گرے، جیسے پانی اوپر سے نیچے گرے، ایسے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس پر ایسے مصیبتیں آتی ہیں. اور میں آپ کے ساتھ شادی کر کے جب سے رہ رہی ہوں، میں نے تو کوئی مصیبت نہیں دیکھی، میں نے تو آپ پر کوئی تکلیف نہ دیکھی. تو
تو مجھے دل میں یہ خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کو میرا رب پسند نہیں کرتا، میرے شوہر سے اللہ راضی نہیں، میرے شوہر سے اللہ محبت نہیں کرتا، میرے شوہر کے کوئی ایسے اعمال ہو کہ اللہ ناراض ہو۔ کہتے اس خیال کی وجہ سے جب آپ نے کہا کہ مانگ جو مانگنا ہے تو میں نے طلاق مانگ لی کہ ایسے آدمی کی کیا خدمت کروں، ایسے آدمی کے ساتھ کیسے رہوں کہ جس سے میرا رب محبت نہیں کرتا، اس لیے طلاق مانگی تھی۔ لیکن جب ہم چلے رسول اللہ کی بارگاہ میں تو جا کیوں رہے تھے؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ پوچھنا یہ اللہ کی راہ میں سفر ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ اللہ کی راہ میں سفر ہے۔ کہتے جب ہم اللہ کی راہ میں سفر میں نکلے حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گرے، آپ زخمی ہوئے، میں سمجھ گئی اللہ کو میرا شوہر بھی پسند ہے، اللہ نے مصیبت دے دی، اللہ میرے شوہر سے بھی محبت کرتا ہے، اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب طلاق کی ضرورت نہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا نا اسے آزماتا بھی ہے، آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے حضرت ابراہیم کے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، ہو سکتا ہے بھی سنا ہو، لیکن میں پھر بیان کروں چونکہ اللہ کی محبت کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا بڑا ریوڑ تھا، ہزاروں بکریاں وہ چرا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کے قریب سے ایک آدمی گزرا، اور وہ گزرتے وہ کہہ رہا ہے سبحان ملک وہ جو ہم تراویح کے وقت پڑھتے ہیں نا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، یہ جو تسبیح ہے وہ پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، اور وہ گزر ہوا، آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ کہتے یہ جو تسبیح حضرت ابراہیم کے کانوں میں سنتے ہو رہ گئے۔ آپ نے کہا بھائی ذرا واپس آ، یہ ابھی تو نے جو نام لیا نا، جو تو کہہ رہا تھا ایک بار کہہ کر سنا واپس، مزہ آ گیا۔ اصل بات یہ ہے مزہ آ گیا، اللہ کی تسبیح سن کر، اللہ کے یہ پیارے نام سن کر حضرت ابراہیم کو بالکل ایسے وجد آ گیا، مزہ آ گیا۔ تو کہتے ایک بار پھر سناتے یار، تو کہتے ایسے نہیں سناؤں گا، کچھ دو گے تو سناؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی دیکھیے بکریوں کا ریوڑ ہے میرے پاس، آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا، ایک بار سنا دے، آدھی دے دوں گا۔ کہا ٹھیک، اس نے دوبارہ سنا دیا۔ حضرت ابراہیم کو اور زیادہ لذت آئی، اور زیادہ مزہ آیا۔ کہتے اور زیادہ مزہ آیا تو کہتے ایک بار اور سنا، ایک بار اور۔ کہتے ہیں پھر کیا دو گے؟ کہا آدھی دوسری جو باقی بچی ہے وہ ساری بکریاں دے دوں گا، سنا تو صحیح۔ اس نے پھر سنا دی، پھر اور زیادہ مزہ آیا۔ تو کہتے ہیں ایک بار اور سنا۔ اس نے کہا اب تو بکریاں بھی نہیں، اب کیا دو گے؟ کہتے تجھے بکریاں دے دی تو چرانے کے لیے کوئی آدمی چاہیے گا نا، میں تیری خدمت کروں گا، تیری بکریاں چراؤں گا، تو مجھے نوکری پر رکھ لے، لیکن اس کے بدلے ایک بار پھر سے یہ تسبیح سنا دے۔ ہم تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جیسے وہ آپ لوگوں یہاں پڑھی جاتی ہے نا تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت، یہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ تسبیح جب ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تراویح کے درمیان 4 رکعات کے بیچ میں ہے نا، بہت سے لوگ، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کی آواز بلند ہوتی ہے، پوری مسجد میں گونج رہی ہوتی ہے، باقی کچھ وہ ہوتے ہیں جو چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اپنے کو کیا، جن کا کام ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جن کی آواز وہ نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی تسبیح۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو، ہمارے یہاں تو علاقے میں یہ رواج ہے کہ وہ بورڈ بھی لٹکا دیتے ہیں، کاغذ بھی لٹکا دیتے ہیں کہ جس کو یاد نہ ہو کم از کم دیکھ کر پڑھیں۔ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی کم از کم تو دیکھ کر پڑھ، اگر یاد نہیں ہے اور کچھ دن پڑھے گا تو یاد ہو جائے گی، کچھ دن پڑھے گا تو یاد ہو جائے گی۔ تو لیکن اگر نہیں یاد تو دیکھ کر پڑھ، جس کو یاد ہے وہ بغیر دیکھے پڑھے، لیکن اس جذبے سے پڑھے اپنے رب کا نام لے رہا ہے، اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے، اور اتنی پیاری تسبیح کہ جس پر ابراہیم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اللہ کے نام پر قربان کیا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تو بھائی خدمت کے لیے رکھ لینا مجھے۔ تو فرشتہ، وہ جو آدمی تھا مسکرایا، کہتا ہے کہ میں تو فرشتہ ہوں، میں تو فرشتہ، مجھے نہ تمہاری بکریوں کی ضرورت نہ کسی چیز کی ضرورت۔ لیکن رب کی بارگاہ میں بات چلی کہ اللہ ابراہیم تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے،
تو اللہ نے فرمایا ایک آدھ جا کر دیکھو، میرا نام لے کر دیکھو، میرے نام پر وہ کتنا قربان کرتا ہے پتہ چل جائے گا. میرے نام پر، میری بات تو دور، میرے نام پر وہ کتنا قربان کرتا ہے پتہ چلے گا. تو ابراہیم نے اپنی ساری بکریاں اور خود اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا ہے. یہ ہے اللہ سے محبت، یہ اللہ کی محبت ہے. تو ہم اللہ سے محبت کریں نا. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت کے آگے ہمارے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے. پھر اب بات آ جائے کہ بھئی تم کو اللہ کو چھوڑنا ہوگا اولاد کی خاطر، تمہیں اللہ کو چھوڑنا ہوگا محبت کی خاطر، بیوی کی یعنی عورت کی خاطر یا آدمی کی خاطر. اسے لات مارو، اسے چھوڑو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. سوچو یہ ایک جائے گا، اللہ دوسرا عطا فرمائے گا. وہ رزاق ہے. ایک صحابی رسول تھے، وہ صحابی کا یہ معمول تھا، بکریاں چرانے وہ باہر جاتے جنگل وغیرہ میں، اور پھر جب شام میں واپس آتے تو آ کر پوچھتے بھئی آج کیا کیا آیتیں نازل ہوئی قرآن کی، نئی آیتیں کیا آئی، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کوئی نئی بات ہو تو بتاؤ. پھر لوگ ان کو بتا دیتے، وہ لوگوں سے پوچھتے، لوگ ان کو بتاتے کہ آج یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ ہوئی، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ایسا واقعہ ہوا، ایسا حادثہ ہوا، سب بیان کر دیتے. وہ ایک دن بکریاں چرا کر آئے، اور آئے تو آ کر پوچھا اپنے معمول کے مطابق، ہاں بھئی آج کی تازہ خبر، آج کی کیا خبر ہے نا، کوئی قرآن کی آیت آئی، حدیث، اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے نا ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی جس میں اللہ نے قسم یاد فرمائی. وہ کہا، اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی قسم، میں سب کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. تیرے رب کی قسم، اللہ کی قسم ہے نا، سب کو رزق دینے والی ذات اللہ کی. کہتے وہ جو چرواہے تھے، جو بکری چرانے والے صحابی، کہتے وہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے. کہتے ایسا بھی کون ہے، ایسا بھی کون بدبخت ہے، ایسا کون ہے کہ جسے اللہ کے رزاق ہونے پر یقین نہیں ہے، کہ میرے رب کو قسم کھا کر کہنا پڑا کہ تم سب کا رازق میں ہوں. ایسا کون بدبخت ہے کہ جسے یقین نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے نا. کہنے کا مطلب ہے میرے رب کو قسم کھانی، قسم کب کھائی جاتی ہے بھئی؟ ایک بات تو ہے کہ ایسا ہوا ہے، ویسا ہوا، بات ختم ہو گئی. فلاں آدمی ایسا ہے، بات ختم. لیکن نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ارے اللہ کی قسم ایسا ہی ہے. قسم تب کھاتے ہیں جب سامنے کہیں انکار پایا جائے. تو صحابی ناراض اور غصہ اس بات پر کہ ایسا بھی کون بندہ کہ جو اللہ کے رازق ہونے پر یقین نہیں رکھتا، کہ میرے رب کو قسم کھانی پڑی، میرے رب کو قسم کھانی پڑی. تو یہ ہے محبت الہی. محبت کا یہ جذبہ ہو کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہو. ہم اللہ کے سوا کہیں اور نہ جائیں، اللہ کا در، اور اللہ کے در پر ہم ایسے آئیں نا، ایسے آئیں. وہ جیسے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. تو یہ غنی کے در پر یعنی جو مالدار ذات ہیں، جو بے نیاز ذات ہے، حضور کے در پر ہم نے بستر لگائے ہیں، گویا اللہ کے در پر ہم نے بستر لگائے ہیں. کہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ الگ نہیں، الگ نہیں. اللہ نے بتایا کہ جو میرا ہے وہ میرے محبوب کا، جو میرے محبوب کا ہے وہ میرا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بنیں، اللہ سے محبت کریں، اور اللہ کی یہ محبت ہمیں یقیناً کامل ایمان تک لے جائے گی. اور جب بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا والوں سے نہیں گھبراتا، نہ دنیا کی مصیبتوں سے گھبراتا ہے، نہ دنیا کی پریشانیوں سے، بلکہ وہ ایمان کامل اسے عزت و عظمت بھی دلاتا ہے. اگر آپ کو بھی معاشرے میں عزت و عظمت جو چلی گئی واپس چاہیے، اللہ سے سچی محبت کرو. اور یہ محبت کا معیار کہ بس آپ جانچو ہمارے اعمال کیسے ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی توفیق دی ہے، اتنی محبت اللہ کو ہم سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے اور اسی میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.